رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ رمضان کریم آخری عشرے کی ہر تک رات کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ رمضان کی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اس رات کی انتہائی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کا پاک کلام نازل ہوا۔ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی انعام ہے کہ اس نے یہ برکت والی، فضیلت والی رات عنایت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا ہے، معافی تجھے بہت پسند ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کون سا وہ انسان ہے جس سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی؟ اور ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، صبح سے لے کے رات تک ایک ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، لمحے لمحے کچھ اندر کی اکساہٹیں، کچھ باہر سے ہمارے دشمن ابلیس نے جو وعدہ رب سے کر رکھا تھا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کو وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا، انہیں امیدوں اور تمناؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا۔ تو انسان مجبور ہے، انسان ایک عجیب کشمکش میں رہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہے تو کیسے شیطان برائی کے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ پھر کبھی قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب قدم پھسلتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ہی اندر اپنی غلطی، اپنے گلٹ، اپنی اس کیفیت میں مرتا رہتا ہے۔ پھر اسے شیطان یہ کہتا ہے کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، کس منہ سے رب کے پاس جاؤ گے؟ وہ جیسے غالب نے کہا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو وہ رب کتنا مہربان ہے، توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، اپنی طرف آنے کے راستے دکھاتا ہے، اور یہ خاص عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کے لیے، مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے۔ تو ان راتوں میں بھی، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، اور آپ ہی نے فرمایا کہ اگر تم خطائیں نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو غلطیاں کرے گی پھر اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خطائیں کرتا چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا کار انسان کے لیے رب کی رحمت کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
الحمدللہ. اور یہ راتیں کثرت سے استغفار کے لیے ہیں. اللہ کریم ہے، اس جلیل و کریم نے، اس رب رحیم نے اپنے رسول کی زبان سے یہ خوشخبریاں ہمیں دلوائی ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور اس وقت سوال کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ یعنی مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں. اور ایسا ہر رات ہوتا ہے. اور یہ تو ان راتوں میں سے ایک ہے جو کائنات کی عظیم رات ہے، جس رات میں اللہ نے اپنا آخری پیغام انسانیت کے نام اتارا. یہ رات ایسی ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، کائناتی فیصلے، جیسا کہ سورہ الدخان میں ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اس میں ہر طرح کے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ رات رب سے بخشش مانگنے کی رات ہے، یہ رات اپنے وہ معاملات جن کا کوئی حل انسان کو نظر نہیں آتا، وہ سوال اپنے رب کے آگے ڈالنے کی رات ہے. اس رب سے درخواست گزار ہوں کہ اس رات کی ایک ایک برکت سے ہمیں مستفید فرمائے، ہم پر برکتیں نازل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے اس رات میں آج تک جس نے جو دعائیں مانگی، جو اس کے انبیاء نے مانگی، جو صالحین نے مانگی، جو شہداء نے مانگی، جو مومنین نے مانگی، صدیقین نے مانگی، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ان ساری دعاؤں کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو پورا فرما دے.